بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وائرس کی وجہ سے کراؤڈ پہ پابندی ہے، تو بیان جیسے ہوتا ہے عام طور پر لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بیان نہیں ہو رہا۔ تو اب میں یہی کر رہا ہوں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے۔ تو ظاہر ہے مجمع سامنے ہوتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، اس وقت بات کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ناغے سے بچا جائے، کوئی نہ کوئی بات جو بھی اچھی ذہن میں آتی ہے وہ پارسل کر دی جائے۔ تو اس لیے چند متفرق باتیں ہیں جو میں ابھی بیان میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے جس قسم کے کمنٹس آتے ہیں، مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خبروں کو نشر کیا جاتا ہے، تو اس سے لوگوں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ دیندار لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، لبرل لوگوں کی کیا سوچ ہے، فرقہ پرست لوگوں کی کیا سوچ ہے، یہ سب چیزوں سے جو ہے نا میں کوشش کرتا ہوں باخبر رہوں۔ تو اس وقت جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے نا، بہت زیادہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے۔ وہ ایک تو میں نے بیان ابھی جمعے کو کیا تھا کہ خبروں کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، پھینکو ایک نمبر کے، ایک بڑے چینل کا بھی میں نے بتایا تھا، بہت زیادہ پھینک رہا ہے وہ، اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں وہ اب تو ایسا پھینکنے پہ آیا ہے کہ وہ پھینکنا بند ہی نہیں کر رہا۔ تو میں جمعے کو جو میں نے بیان کیا اس کی میں تھوڑی دیر اس کو دوبارہ تھوڑا ریپیٹ کر دوں، کیونکہ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے کہی تھیں، جو میں سمجھتا ہوں جو شریعت کی باتیں ہیں، کہ اللہ کا واسطہ تحقیق کیا کریں، اور تحقیق اہل ان لوگوں سے کریں جو تحقیق کے اہل ہیں۔ اب بھی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، مجھے ایک صاحب نے کل واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی امریکہ کی کہ مفتی صاحب اب بھی آپ کو عقل نہیں آئے گی، یہ دیکھو، اور اس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ بیوقوف بنا رہے لوگوں کو۔ تو لوگوں نے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہاں ہیں یہ حق پرست ہیں۔ تو بھائی جان آپ کو ہم نے کہا ہے نا تحقیق کرنی ہے، تو بھائی مشاہدے سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ آپ کال کر کے اپنے رشتہ داروں سے پوچھ لیں، امریکہ میں آپ کے کوئی جاننے والے ڈاکٹر ہیں، لیاقت نیشنل میں ہیں، جنا ہاسپٹل میں ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ یا امریکہ میں کوئی آپ کا جاننے والا ڈاکٹر ہو، اس سے فون کر کے پوچھ لیں، ایک سے نہیں 10 ڈاکٹروں سے فون کر کے پوچھیں۔ تو اپنے طور پر بھی تو اخپل طریقے سے بھی تو تحقیق کی جا سکتی ہے نا۔ تو یہ دنیا میں نا ہر چیز کو ہر جگہ بدگمانی پھیلانا، یہ فلانے کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، اتنی لمبی پھینک رہے ہیں لوگ کہ علمان والحفیظ۔ مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب دین کے نام پہ باتیں بگاڑی جاتی ہیں تو زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں مذہب کو ہمیشہ جنونی لوگ بدنام کرتے ہیں، جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں۔ مذہب کی کو غلط طریقے سے جب آپ ڈیفائن کریں گے نا تو اس سے لوگ مذہب کے قریب نہیں آتے، سمجھدار لوگ اس سے مذہب سے دور ہوتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بردباری، تحمل، بہت دور اندیشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیاب کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں پوری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان عبادت بھی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے گناہ بھی ہیں مسلمانوں میں، لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم مسلمانوں میں نہیں ہیں جیسے غیر مسلموں میں ہیں۔ لیکن آپ بتائیں ترقی کون کر رہا ہے؟ مسلمان ترقی نہیں کر رہے، ترقی غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو دنیا پہ محنت کرے گا اسے اللہ دنیا دیں گے، جو نہیں کرے گا وہ تباہ ہوگا یہاں پہ۔ تو اب آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں تباہ ہونا، برباد ہونا، اور آپ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف آخرت چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے ہی نہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ ایک آدمی کماتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میں غربت میں گزارا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے روٹی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں بھوکا رہوں گا، اور اس بھوکا رہنے کا مجھے آخرت میں ثواب ملے گا۔ تو اگر ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہیں پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر ایسی صورت میں جب آپ کو بھوک لگے تو پھر چلانے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بمشکل کھانا ملتا تھا اور پھر فاقے سے رہتے تھے، لیکن اس توکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس کو پسند کیا، کوئی بات نہیں بھائی کھانا نہیں چاہیے ہمیں، ایک وقت بھوکا رہیں گے تو اللہ کا صبر کریں گے، صبر کا ثواب لیں گے، جب ایک وقت میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا ملے گا تو شکر ادا کریں گے۔ تو اگر آپ میں اتنا توکل ہے کہ آپ جو پریشانیاں بے احتیاطیوں کی وجہ سے آئیں گی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، تو پھر تو کریں آپ یہ کام۔ لیکن اگر آپ میں اتنا توکل نہیں ہے
اور آپ ذرا سی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں, چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے, تو پھر بھائی آپ کو پھر جو ہے نا پہلے سے تیار رہنا پڑے گا اور وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو احتیاطی تدابیر کے کام ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ توکل انسان اپنی ذات کی حق میں کرتا ہے, دوسرے کو توکل کی بھینٹ نہیں چڑھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ کو کچھ ملتا تو شام کے لیے نہیں بچاتے کہ شام کو اللہ مدد کرے گا, دیکھیں گے اللہ نے کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکا سوئیں گے. لیکن اپنی بیویوں کے حق میں آپ نے ایسا توکل نہیں کیا. اپنی ازواج کو آپ 1 سال کا ایڈوانس راشن دے دیا کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کیا کرتا ہے, وہ کماتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کھلائے گا, اور وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ رزق اللہ کھلانے والا ہے. اب گھر والوں کے لیے فکر نہیں کرتا وہ, اور اس کو اگر بھوک آتی ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, آج بھوکے ہیں تو کیا ہو گیا, تو اللہ کھلائے گا. تو اپنی ذات کی حق میں تو اگر وہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن بیوی بچوں کو بھی یہ لارے رپے دینا شروع کر دے کہ کوئی بات نہیں اللہ کھلائے گا. بیگم کہہ رہی ہے بھائی آپ کچھ کماتے کیوں نہیں ہو, بھائی اللہ کھلائے گا. اب جب فاقے آئیں گے تو بیگم کہے گی بھائی تم ہمیں کیوں توکل کی بھینٹ چڑھا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے آپ نے اسباب اختیار کیے. امہات المومنین جو آپ کی ازواج تھیں ان کو 1 سال کا ایڈوانس راشن دے دیا کرتے, اور خود آپ کیا کرتے, صبح کا بھی ہے تو شام تک نہیں رکھتے اس کو. لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو رہا ہے, اپنی ذات میں تو ہر آدمی بڑا محتاط ہے. کوئی کرونا وائرس کا مریض کہیں پڑا ہوا ہو نا, جانے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ. ایسے اللہ کی پناہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ میت ہو گئی ہے تو قریب نہیں جا رہے اس کے, جو ہے کہ وہ ہمیں نہ لگ جائے, دور دور بھاگ رہے ہیں. لیکن جب علماء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے یا ڈاکٹروں کی طرف سے, حکومت کو چھوڑ دیں ایک طرف, میں جب حکومت کی بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی حکومت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں. حکومت کو بھیج دیں آپ, جو مرضی بھیجنا ہے, آپ لعنت بھیجنا ہے لعنت بھیجیں, آپ نے ان کی تعریفیں کرنی ہے تعریفیں کریں. حکومت کے نام تو میں اس لیے لیتا ہوں کہ انتظامی معاملات میں تو حکومت کی اطاعت واجب ہے, لیکن آپ سمجھ لیں کہ چلیں حکومت کا غلط فیصلہ ہے. لیکن ڈاکٹر, ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر جب ایک بات کہہ رہے ہوں تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو آپ اپنی ذات کی حق میں اس حکم کو فالو نہ کریں, آپ بدپرہیزی کریں, لیکن دوسروں کو تو نہ مرواؤ میرے بھائی, دوسروں کو تو الٹی سیدھی باتوں کی ترغیب نہ دیں آپ. تو کراؤڈ جب بھی جمع ہوگا, آپ کو نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کا وائرس دوسرے کو بہرحال پھیلے گا. اتنی سی بات ہے, 2-2-4 کی طرح, جو پبلک کی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور الٹے اعتراضات کر رہے ہیں, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا. تو میں تھوڑا سا توکل کے بارے میں بتاؤں کہ توکل کو لوگ غلط ڈیفائن کر رہے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, یہ بات بالکل درست ہے. مجھ پہ لوگوں نے جو اعتراضات کیے, جو کمنٹس آئے, ان میں یہ بھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں اسباب پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں, اور اسباب کو سب کچھ بنا لیا انہوں نے. اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ان کے دل میں نہیں ہے. اس قسم کے تبصرے لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جیسے نماز یہ اسلام کا ایک حکم ہے, اخپل طریقے سے نہیں پڑھنی, جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی, اخپل طریقے سے پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی. حج جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس طریقے سے کریں گے تو حج ادا ہوگا, اخپل طریقے سے کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا. سارے حکام ایسے ہی ہیں. روزہ جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو روزے کا ثواب ملے گا, اخپل طریقے سے رکھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب آپ نے روزہ رکھا, افطاری کے ٹائم پہ شریعت کہہ رہی ہے افطار کرو, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اور 2 گھنٹے روزے کو بڑھاؤں گا, تو یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی آپ کی. اس ٹینشن کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. تو اسی طرح یاد رکھیں, توکل, اللہ پہ نظر رکھنا, اللہ پہ اعتماد کرنا, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آنا, یہ سب چیزیں شریعت کا حکم ہے. تو جس طرح شریعت نے بتایا ہے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے. اپنی طرف سے توکل کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے, اخپل طریقے سے آپ توکل کو ڈیفائن نہیں کریں کہ میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں بس میرے کام بن جائیں گے. تو توکل کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو لوگ لے رہے ہیں بھائی. توکل کا مطلب یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شد عقالہ وتوکل علی اللہ,
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یا ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں, اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو, اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کرو کہ اللہ بچانے والا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ نہ تو اسباب سے آپ نے اعراض کرنا ہے اور نہ اسباب پہ نظر رکھنی ہے. باندھنی رسی ہے حفاظت کے لیے, اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی رسی جو باندھنی تھی میرا کام ہو گیا, اب اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا, نہیں بچائے گا تو یہ رسی کسی کام کی نہیں ہے. میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا, اونٹ کو میں نے رسی سے باندھ لیا, اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا, جو میرا فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے. اب آگے اللہ کی مرضی, اللہ بچانے والا ہے, وہ بچائے گا تو بچ جائے گا اونٹ, نہیں بچانا چاہے گا تو 6 رسیاں بھی باندھوں گا پھر بھی یہ اونٹ چوری ہو جائے گا. ہمارے ہاں جو توکل سکھایا جا رہا ہے بیماریوں میں اور مختلف چیزوں میں, وہ اس قسم کا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ سب کچھ خود بخود کر دے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کا واسطہ خود بھی مذہب کے نام پہ برباد نہ ہوں, پبلک کو بھی تباہ نہ کریں. جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں, شکستیں بھی ہوئی ہیں, خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی پوری. کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں دیندار بہت تھے, علماء بہت تھے, لیکن یورپ اس وقت جو تیاریاں کر رہا تھا نا جنگی, اور جو ترقی کر رہا تھا خلافت عثمانیہ میں, اس پیمانے پر کام نہیں ہو رہا تھا, اسباب نہیں اختیار کیے جا رہے تھے. تو اللہ کی عادت ہے کہ جب زمین پہ جو قوم محنت کرتی ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں. جو محنت نہیں کرتی, صرف نیری وظیفے اور دعاؤں پر اعتماد کرتی ہے, اللہ اس کو نہیں سنوارتے, اللہ اس کو نہیں پنپنے دیتے. یہ اللہ کی عادت ہے, اس میں نیک اور برے سب برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ میدان جہاد میں اتر کے آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ میرے بس میں اللہ جو تھا میں نے کر دیا, اب آگے تو کرنے والا ہے. اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں, احد میں اور غزوہ خندق میں لوگوں کو میدان میں اتارتے. آپ کہتے یار بیٹھو رو, اجتماعی رونا ہوگا اور رمضان آنے والا ہے, 27ویں رات کو سارے مل کے روئیں گے, دھوئیں گے اور خوب جو ہے نا گڑ گڑائیں گے, اور یہ سب مشرکین مکہ اور سب دنیا جو ہے نا ساری برباد ہو جائے گی خود بخود. نبی سے زیادہ کس کی دعاؤں میں طاقت ہوتی بھائی؟ ادھر تو آپ حالات دیکھیں کیسے اسباب اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا پلاننگ, کیا ذہن اور کیا مشورے اور کیا جو ہے نا پوری ایک آپ کو سیرت میں ایسی, یعنی دنیا میں جو کامیاب انسان کی صفات ہے نا, آج گورے بہت کتابیں لکھ رہے ہیں کامیاب آدمیوں کی 7 علامتیں, 8 علامتیں, 10 علامتیں. کامیابی کی جتنی علامتیں ہیں کامیاب ہونے کی, وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں. ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور, مکہ میں آپ نے 13 سال دعوت کا کام کیا, کیونکہ پاور نہیں تھی, طاقت نہیں تھی, بہت تھوڑے لوگ تھے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. ان تھوڑے لوگوں کو لڑوایا نہیں جا سکتا تھا کہ پوری قوم سے ٹکر لے لیں, تو وہاں پر حکم دیا گیا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, صبر کریں وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ سے صبر مانگے, اللہ کی توفیق سے صبر ملے گا, لڑنا نہیں ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, بار بار یہ آیتیں آئیں کہ تمہارے ساتھ کتنا ہی ظلم کریں, زیادتی کریں مشرکین, معاف کرو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ان کے مولا کو پکڑ کے لٹکا دو پھانسی پہ. یہ میرے غلام اور میرے ایک مخلص صحابی ہیں بلال, وہ عہد کرتے ہیں, ان کو گرم ریٹوں پہ لٹایا جا رہا ہے, تو ان کو تو جا کے اس کے آقا کی گردن اڑا دو. کچھ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں. بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر ہم ابھی لڑائی شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. ایک نئی جنگ ہم کیوں اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ 13 سال کس قدر برداشت کیا, کیوں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا رہی ہے, زمینی حقائق دیکھے جا رہے ہیں کہ بھائی زمین ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ہم کہتے ہیں کہ معجزوں سے اور کرامتوں سے معاملہ ہوگا, معجزے اور کرامتیں کی مقدار بہت تھوڑی ہے اسلامی تاریخ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں. بعض دفعہ
اسباب نہیں بھی ہوتے اللہ اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے, وہ مدد کر دیتا ہے. تو وہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. معجزے تھوڑی ہم دنیا میں لا سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کرامتیں ہیں کہ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا. کچھ بیٹھے ہوئے آرام سے, اور جو ہے نا وہ کوئی احتیاط نہیں ہے, کوئی اسباب کا جو ہے نا کوئی اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزاتی طور پر اللہ کام کر دے گا. تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو میدان جنگ میں کیوں لڑوایا ہے بھائی, اور 13 سال مکہ میں جنگ سے روکا کیوں اللہ تعالیٰ نے, اور 13 سال مکہ میں صبر صبر صبر. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, متوسدن علی بردۃ لہ بالکعبہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے کعبہ کے ساتھ. تو ایک صحابی آئے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے. ان کا مالک کیا کرتا تھا, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا, اور آپ کی کمر سے جو پیپ نکلتی تھی اور پانی نکلتا تھا اس سے وہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے. کس قدر ظلم ہو رہا تھا. خباب ابن ارت نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ مدد کریں, اللہ سے مدد مانگیں. الا تستنصر کا مطلب اللہ سے مدد مانگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ جاؤ اس کے مولا کی گردن اڑا دو, اور ایک جو ہے وہ کوئی تقریر کی کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اڑا دو, مار دو جان سے, یا جو ہے ان کا گریبان پکڑ کے لے کر آؤ. بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کمزور تھے, اگر نیا پھڈا شروع کر دیتے ان کے مولا سے, وہ تو طاقتور تھے وہ لوگ, اور زمینی حقیقت کیا ہے کہ طاقتور سے آپ نہیں لڑ سکتے, صبر کریں گے آپ. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں صبر کیا ہے. جب تک اللہ براہ راست نبی کو حکم نہیں دے رہا لڑائی کا تو اللہ نبی نہیں کر رہے. اور اللہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہے, اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی کے فیصلوں کو دیکھو, جس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے جو فیصلہ نبی کو کرنا چاہیے تھا نبی اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں, تو یہ عمل ہمارے لیے سنت بن گیا. تو ان حالات میں مکی دور میں صبر کرنا سنت بن گیا, یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی مسلمان کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ صبر ہی کرنا ہے, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں جیسے کہ ہو رہا ہے. آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں, مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات. وہ اتنے پریشان تھے وہ جنہوں نے مجھے فون کیا, وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی لگا دے, مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کی کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں. مجھے انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں, اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ. اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا, ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے کل کھل جائے گی, لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا. یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے, لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو. ان کو تو موقع چاہیے, تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں. حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی, اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سے اور تقویت ملی. تو یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے جو ہے نا پیٹھ سے جو ہے وہ پانی نکلتا تھا اور کس قدر عذاب میں آئے ہوئے تھے وہ, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ نے صبر کی تلقین کی. فرمایا صبر کرو صبر. کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیجعل علی رأسه علی مفرق رأسه ثم یجعل حظین.
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم سے پہلی امتوں میں تو ایک شخص کو لایا جاتا تھا، گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا، اور پھر آرا لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور آری سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ولا یصدہ ذلک عن دینک، اور وہ صبر کرتا تھا اور اس ظلم پر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کچھ وقت، اور پھر امیدیں دلا رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اتنا امن دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے۔ ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن ابھی صبر کرنا پڑے گا۔ جب ہجرت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں، اور وہاں جب بدر میں بھی آپ نے خود لڑائی نہیں لڑی ہے، بدر میں تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے 2 فریقوں کو لڑوا دیا آپس میں۔ تو قرآن کہہ رہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لڑنے کا، لیکن اللہ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ لڑائی کے بغیر چارہ نہیں تھا، 313 کو 1000 سے لڑوا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں، پھر احد میں بھی دفاعی جنگ ہوئی ہے، خود سے آپ نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا۔ آپ کیوں حملہ نہیں کر رہے خود سے بڑھ کے بھائی؟ جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا، پھر آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے، مکہ پہ خود حملہ کیا۔ اس سے پہلے آپ نے خود حملہ نہیں کیا، اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نبی نے بھی اسباب کو دیکھا ہے سب سے پہلے بھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو اسباب اختیار کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک 10,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا، آپ نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ آپ دفاعی پوزیشن میں رہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا بس ہم دفاع کریں گے۔ احد میں بھی آپ نے دفاع کیا، غزوہ خندق میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کو مدینہ میں گھسنے نہ دیا جائے، اور اس کے لیے بھی آپ نے وظیفے یا دعائیں نہیں مانگی ہیں محض، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی سارے قبائل مل کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے روکیں ان کو۔ سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودنی پڑیں گی۔ کس قدر ٹینشن والا کام تھا، آپ ذرا گڑھا کھود کے دکھائیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بچانے والا ہے، بھائی اب میں کیسے اپنے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھوں، اور ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں، پہلے ہی کمزور ہیں، اور پھر یہ بیچارے جو ہے نا مسکین صحابہ ہیں، اور اب ہم کیا کریں، ہم گڑھے کھودیں گے اور ان کو آنے سے روکیں گے، ہم کوئی بزدل ہیں، آئیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم لڑیں گے ماریں گے، مر گئے تو مر گئے، بچ گئے تو بچ گئے، دیکھا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ یا آپ نے یہ بتایا یہ والا وظیفہ پڑھ لو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے فلاں ہر ایک دوسرے پہ پھونکے لگا دے، یا سورہ فاتحہ 6 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سب ایک دوسرے پہ پھونک لگائیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آرام سے سو جاؤ۔ یہ سب ایسی بنائی ہوئی باتیں میڈیا کی، اور یہ شیطان پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تصدیق کی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے، کہ واقعی سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بھائی یہ خبر درست ہے، اب آپ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے بھائی، ہم تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بلایا کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، عربوں نے نہیں دیکھی تھی کہ بھئی ایسے بھی اتنے سارے قبائل بھی کبھی حملہ کرتے ہیں۔ تو آپ پریشان ہوئے، آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جس نے یہ جنگ دیکھی ہو؟ تو ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ایسے جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں جن کو گھوڑے پار نہ کر سکیں، کیونکہ جب گڑھے کھود دیں گے اتنے بڑے بڑے تو وہ پار کیسے کریں گے، گڑھے میں جائیں گے اوپر کیسے آئیں گے گڑھے سے۔ آپ نے مشورہ کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں، یعنی سب سے بہتر بات آپ کو یہی لگی کہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ورنہ یہ تو سارے ہم پہ حملہ کر دیں گے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ہوتے اس وقت ہم کہتے یار یہ کیا قوم کو ٹینشن میں ڈال دیا، گڑھے کھودے ہوئے ہیں بیٹھ کے، پہلے ہی بھوک لگ رہی ہے، پہلے نہ پانی پینے کو، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر ادھر بیٹھ کے گڑھے کھودیں گے، اور پھر جناب یہ اتنے گڑھے کھودنا کی اتنی کرینے بھی تو تھی نہیں، اس میں بیلچوں سے اتنی مٹیاں نکالنا، اور پھر یار یہ کیا مسئلہ ہے، وہ جو ہے نا بس یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ہم، اس طرح تو اگر گڑھے کھودتے رہے تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کی، مکمل اسباب اختیار کیے حفاظت کے۔ کس قدر ٹینشن والے اسباب تھے آپ دیکھو، صحابہ کا بھوک سے یہ حال ہونے لگا تھا، بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے، نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی غزوہ خندق میں، اندازہ لگائیں آپ
4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی, تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی, نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو, تیر جس کو لگے لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بچانے والا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت میدان جنگ میں نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میدان جنگ میں کیسے, کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز, 4 نمازیں قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں قضا ہوئی؟ کہ بھائی پہلے اپنے لوگوں کی جان کو بچانا ہے. اب بتاؤ یہاں جو جذباتی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نماز سے تو مصیبت ٹلتی ہے, تو نبی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ آپ نے صحابہ کو حکم دیتے کھڑے ہو باجماعت نماز پڑھو, تیر آئیں گے دیکھا جائے گا, شہید ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے سب سیٹ ہو جائے گا. او بھائی اسباب یہ کہتے ہیں کہ تیر جب آتا ہے نا, گولی جب آتی ہے تو وہ نمازی اور روزے دار اور بے نمازی میں فرق نہیں کرتی. آپ نمازی کے یہاں رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ بھی مرے گا, چرسی کے رکھ کے چلائیں گے وہ بھی مرے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسی وجہ سے تو نبی نے حکم دیا کہ جب نماز میں سانپ نظر آئے تو نماز توڑ کے سانپ کو مار دو. یہ صحیح حدیث ہے. یہ تھوڑی حکم دیا کہ نماز میں سانپ نظر آئے تو کوئی بات نہیں, تمہارا ابھی اللہ سے کنیکشن ہے اور نماز بلاؤں کو ٹالتی ہے, تو یہ سانپ کیا بلا, یہ خود ہی ٹل جائے گی, تم نماز نہیں چھوڑنا. بلکہ حکم دیا نماز چھوڑو پہلے سانپ کو مارو. کیا مذہب کا بھائی کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ جنونی قسم کے جو لوگ ہیں, کیوں مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہو, کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو مذہب کے نام پہ؟ علم صحیح نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے غزوہ خندق میں. جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی صادر ہونا شروع ہوئے. جب صحابہ کرام کو بھوک لگی ہے, بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, شہادتیں ہونے لگیں, یہ حالت ہو گئے صحابہ کے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, پھر کیا ہوا ہے کہ ہانڈیوں سے سالن نکلنا شروع ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ڈھکن نہیں ہٹانا دیگچے سے, اور صحابیہ کو حکم دیا کہ برتنوں میں سالن ڈالتی رہو اور ڈھکن نہیں ہٹانا. اتنا سا شوربہ تھا اور وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے معجزے ہوئے ہیں, اب اللہ کی مدد آئی ہے. آپ اپنی ذمہ داری بھائی پوری کرو, چاہے وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈیفنس کے بارے میں ہو. اپنی ذمہ داری آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس کے بعد پھر اوپر سے اللہ سے دعائیں مانگیں, مدد آئے گی. پیڑے کھانے کے بعد آپ دعا مانگو گے, مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی, مرواؤ گے آپ لوگوں کو. تو یہی ہو رہا ہے. آپ جو ہے نا اس طرح کی فضول قسم کی باتیں, جو بے روزگار کم بخت گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار کچھ پڑھو لکھو کچھ کام کرو. نہیں جی, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک شوگر کے مریض تھے, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے, چینی آئی تو چائے میں چینی ڈال رہے ہیں. ایک آدمی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ شوگر کے مریض ہو, چینی ڈال کے پی رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی جان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جب مارنا اللہ ہے, بچانے والا. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا, مجھے شروع سے ہی بے عقلی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں الحمدللہ. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک بات کر رہے ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے, تو کیا یہ جتنے لوگ جو مرتے ہیں یہ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ نے مارے ہوتے ہیں, کس نے مارے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی مار رہا ہوتا ہے سب کو. تو جو بچانے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اکثر اس کو بچا لیا جاتا ہے, جو کوشش نہیں کرتا وہ اکثر مر جاتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں لوگوں کی جو طبعی عمر ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, اس لیے ان کی جو بوڑھے بہت دیر سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کو دیکھو آپ. میں تو سفر میرے باہر ملکوں کے شروع ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہم نے ان ملکوں کے بارے میں سنا ہوا تھا, لیکن جب وہاں جا کے دیکھا تو بالکل اپوزٹ پایا ہم نے. ان لوگوں کی صحتیں بہت, وہ تو وائرس آ گئے, وہ تو اللہ کا عذاب بن کے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے, لیکن جرنلی ان لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, عمریں ان کی لمبی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ خیال 60 سال میں تو وہ بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے جینا شروع کیا ہے. ہمارے یہاں 60 سال کے آدمی کا حال دیکھو آپ, توندیں نکلی ہوئی ہیں, اور اس کی شوگر کا مریض ہوگا, بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, اور گردے اس کے فیل ہو چکے ہوں گے. ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, میں ان کا کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں, اور ہیں پاکستانی, بڑے نیک آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب پاکستان کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کینسر کے مریض بہت کم ہیں, اور یو ایس اے میں اور یو کے میں بہت زیادہ ہیں. تو کہہ رہے میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو ایک مرض تو ایسا ہے پاکستان میں جو بہت کم ہے اور دنیا میں زیادہ ہے. کہنے جب میں پاکستان آیا اور میں نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہاں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے, صرف زیادہ نہیں بہت سے بھی زیادہ ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا یار رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا کہ یہاں رپورٹ تیار ہی نہیں ہوتی ہے, یہاں کوئی ڈاکومنٹ بنتے ہی نہیں ہیں کہ کتنے
مریض ہیں اور کتنے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے پتہ چلا بھائی یہاں تو, اور خاص طور پہ بریسٹ کینسر جو خواتین میں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا شریعت کی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ ایسے تھے؟ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا, طبیب, کہ یہ عرب لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو طبیب کی ضرورت بھی پڑے گی, تو میں کوئی ڈاکٹر بھیج, اس زمانے کا ڈاکٹر جس کو حکیم کہتے تھے. تو وہ حکیم جب آیا تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. تو بڑا پریشان ہوا, پتہ یہ چلا کہ جی یہ لوگ بیماری نہیں ہوتے, بہت کم بیماری کا ریشو ہے ان لوگوں میں. اور وجہ کیا تھی؟ کہ کم کھاتے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ایک حکیم آیا ہے غیر مسلم کنٹری سے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہو رہا, لیکن جب ہمارے ہاں کوئی غیر مسلم کنٹری سے ڈاکٹر اور حکیم آئے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں دوسرا آدمی بیمار ہے. تو صحابہ کے زندگی کے زیادہ قریب ہم لوگ ہیں اس معاملے میں, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا میں, صحت کے معاملے میں ہم لوگ ہیں یا گورے صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں؟ یقیناً اس معاملے صحت کے حوالے سے وہ لوگ صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر میرے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جھوٹ بھی پھیل جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ, آج یعنی موٹاپے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی کے طور پر بیان کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, موٹاپا ہماری قوم میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ آپ کو موٹاپا مسلمانوں میں زیادہ نظر آئے گا, بہت معذرت کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے. ہمارے اندر موٹاپا اس لیے زیادہ, سب موٹوں کی بات نہیں کر رہا, کوئی تو بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں, ان کا جسم بھاری ہوتا ہے. ہر بھاری جسم والے کو نہیں آپ برا کہہ سکتے, وہ بھاری جسم والا جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو اس کے بارے میں برائی ہے. جو بائی نیچر ہو, ایسے تو بہت سے صحابہ تھے جن کا جسم بھاری تھا. تو ہمارے ہاں موٹاپا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کھانے کو بھی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں, پھوڑتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, پھوڑ کے موٹے ہو رہے ہیں تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, اور وہ حلیم کی دیگیں الگ ہیں اور کنڈے الگ ہیں, اور فلاں کا پتہ نہیں اتنا کھایا جاتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار احتیاط کرو, یہ کیا کھا رہے ہو, کیوں, تو فوراً جواب کیا ملتا ہے؟ او بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اتنا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ یہی نکلا نا, کیونکہ آپ میں اگر موٹاپا زیادہ ہے, اور ایک طرف اسلام میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ موٹاپا پسند نہیں ہے, اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں تو صراحتاً ہے کہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, وہ بہت موٹا, توند موٹی تھی اس کی, کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنی آسمانی کتاب میں دیکھو, اس میں لکھا ہے کہ جو اس طرح موٹی توند والا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں وہ موٹی توند ہے جو کھا کھا کے ہوا, بائی نیچر کسی کے پیٹ زیادہ ہے, کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو موٹی توند والے کو ناپسند کیا گیا ہے جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو آپ بتائیں یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر موٹے, سب کی بات نہیں کر رہا, یہ کیا بائی نیچر ہے؟ ان کی ماؤں نے کیا ان کو ایسے جنا تھا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ فالٹ ہے, کچھ دینی لوگوں میں بھی کوئی فالٹ ہے. وہ فالٹ یہی ہے, یعنی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی قریب نہیں ہے. وہ فالٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ چیزوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, اور کچھ چیزوں میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں, اور کچھ چیزوں کو ہم غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. تو میں جلدی سے اپنی اس بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ توکل کا جو ہمارے یہاں مفہوم ہے, تو دیکھیں معجزے بھی ظاہر ہوئے غزوہ خندق میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ کا پیالہ لے کر آئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ پہلے ادھر سے شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا, ایک دودھ کا پیالہ ہے, کتنے لوگ پی لیں گے اس کو, اور میری باری بھی آخر میں آئے گی. لیکن وہ ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا. یہ معجزہ ہے. تو یہ معجزے, یہ اللہ کی مدد آئی ہے. لیکن یہ جب آتی ہے اللہ کی مدد کہ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہو. اللہ کہتے ہیں تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اسباب اختیار کرنے میں,
اب میری طاقت اور قدرت شروع ہوتی ہے، اب جو تم نہیں کر سکتے وہ میں کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا تو کوئی زور نہیں لگاتے اور بیٹھ کے باتیں پھینکتے رہتے ہیں کہ رمضان میں ہو جائے گا۔ بخشش کے بھی ہمارے ایسے ہی اصول ہیں، رمضان میں سب کچھ ہو جائے گا۔ ابھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم دعائیں مانگیں گے اور یہ وائرس بھاگ جائے گا۔ اللہ کرے بھاگ جائے، دعاؤں سے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن دعاؤں سے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر مکمل اختیار کریں، یہ خوب ذہن میں رکھ لیں، ورنہ رمضان میں بخشش بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگوں نے بتایا ہے نا کہ رمضان میں ہر ایک بخشا جاتا ہے اور لیلۃ القدر میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ لیلۃ القدر میں ان کی بخشش ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ آپ کا یہ پروگرام ہو کہ عید والے دن آپ نے سینما گھر میں جا کے فلم دوبارہ دیکھنی ہے اور کوئی نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ جا کے آپ نے دیکھنی ہے، اور لیلۃ القدر میں رو رو کے آدھے ہو جائیں آپ آدھے کیا مر جائیں رو رو کے، ککھ بھی نہیں ہونے والا۔ رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف رونا، رونے کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاص کا رونا، ایک ٹوپی ڈرامے والا رونا۔ اخلاص کا رونا وہ ہے جس میں آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو، کیونکہ گناہ ایک سبب ہے جہنم میں لے جانے کا، تو جہنم سے بچنے کا جو سبب اختیار کرنا، جیسے دنیاوی چیزوں کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں نا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا، رمضان میں لیلۃ القدر میں پوری رات آپ روتے رہیں اللہ میرا پیٹ بھر دے، خدا کی قسم نہیں بھرے گا پیٹ آپ کا۔ آپ عشاء کے بعد مصلی پہ بیٹھیں لیلۃ القدر میں کہ اللہ میں نہ روٹی ہے میرے پاس نہ میں کماؤں گا، تو میرا پیٹ بھر دے، اور عشاء سے لے کے فجر تک لیلۃ القدر میں آپ دعا مانگتے رہیں، صبح ککھ بھی نہیں پیٹ بھرا ہوا ہوگا آپ کا، اور پیٹ جو ہے نا کمر سے چپک گیا ہو گیا۔ پھر آپ جا کے کسی مفتی سے پوچھیں کہ ہم نے تو سنا ہے کہ لیلۃ القدر میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو میں تو ایک ہی دعا پوری رات مانگتا رہا ہوں کہ اللہ میرا پیٹ بھر دے، میرا پیٹ بھر دے۔ تو کسی ماہر مفتی کے پاس، عالم کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی تو نے دعا پہ اتنا زور لگایا تو روٹی کہ تو نے اسباب اختیار کیا تندور سے جا کے روٹی خریدی؟ وہ کہے گا نہیں خریدی۔ کہے گا تو 6 لیلۃ القدر اور تجھے مل جائیں گی نا، تو مانگتا رہے مر جائے گا تو بھوک سے۔ جب تو ہوٹل سے جا کے روٹی نہیں خرید کے کھائے گا تو پیٹ کیسے بھرے گا تیرا؟ آپ جواب میں کہتے ہیں جی میں روٹی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھائی تو پھر پیسے کما، دن میں محنت کر، کچھ مزدوری کر۔ وہ کہے یار میں کماتا ہوں جاب نہیں ملتی ہے، تو بھائی پھر کسی سے مانگ لے، ادھار مانگ لے۔ نہ تو کم بخت ادھار مانگنے کے لیے تیار ہے کسی سے، نہ تو جاب کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تو روٹی تندور سے جا کے خریدنے کے لیے تیار ہے۔ روٹی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو پیٹ میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں لیلۃ القدر کی رات کو رو رو کے دعائیں مانگوں گا، اور لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ حدیثوں کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو، آپ لیلۃ القدر کی دعاؤں کا مذاق اڑا رہے ہو آپ۔ تو میرے بھائی یہی ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، کاش میں اپنی بات کسی طرح سمجھا پاؤں۔ ہماری قوم توکل کو غلط ڈیفائن کر رہی ہے، مسلمان پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ دیکھو یہ وبا اٹلی میں آئی ہے، اتنی تباہی نہیں پھیلی، امریکہ میں آئی ہے اتنی تباہی نہیں پھیلی ہے لیکن اتنی نہیں۔ اگر ہمارے ملک میں اس پہ کنٹرول نہ ہو، اللہ کرے نہ آئی یہ تباہی، لیکن اگر یاد رکھو یہاں اللہ نہ کرے یہ کچھ ہو گیا تو جو تباہی یہاں پھیلے گی دنیا کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس نہ ہسپتال ہے، نہ ہمارے پاس لوگوں میں اتنی سینس ہے، نہ ہماری گورنمنٹ وہ کچھ کر سکتی ہے جو ان کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ ہماری تو گورنمنٹ بھی عوام کے ساتھ ایسی مخلص نہیں ہے، ہماری تو حکومتیں مخلص نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کو کراؤڈ سے منع کر رہے ہیں، خدا کی قسم گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں منع کر رہے، گورنمنٹ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کر، جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ حکومت تھوڑی لوگوں کے ساتھ اتنی مخلص ہوتی ہے، تو مخلص تو یا تو علماء ہوں گے یا ڈاکٹر ہوں گے یا وہ طبقہ ہوگا، یا گورنمنٹ میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ مخلص ہوں گے۔ عمومی طور پر تو حکومت کے جو حالات ہیں ان کو کیا کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے، ان کو کیا اس سے بھائی۔ تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، تبصرے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اسباب کو ہی اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پہ توکل۔ ہاں بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں، اسباب میں غلو نہیں کرنا۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دکان میں ایک باڈی گارڈ سے کام چل رہا ہے، آپ نے وہمی بن کر 6 باڈی گارڈ رکھ لیے، یہ بے وقوفی ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ وہ بھائی جان ایک آپ کی پرچون کی دکان ہے، ایک گارڈ یا ایک تالا صحیح ہے، 18 تالے کیوں ڈالے ہوئے آپ نے اس کے اندر؟ تو یہ وہمی پن ہو جائے گا۔ اب میں پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو طنز کرتے ہیں علماء پر،
اور بار بار اس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں بھی کر رہے ہیں اور بھی علماء کے بارے میں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کہ یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے, یہ لوگوں کو کرونا سے ڈرا رہے ہیں, یہ لوگوں کو فلانی بیماری سے ڈرا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ بچائے گا, ہم دعائیں مانگیں گے, ابھی رمضان آ رہا ہے تو اس میں سب دعائیں ہوں گی, سب ٹل جائے گا, سب یہ ہو جائے گا, سب وہ ہو جائے گا. تو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, جب اپنی دکان میں آپ تالے کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اس کو کھول کے چلے جایا کرو نا, دکان کو کھول کے چلے جاؤ, اور وہ رمضان میں اللہ بچا لے گا اس کو. سب سے زیادہ چوریاں رمضان میں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ جیب کترے رمضانوں میں جو شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا ان کی. اور مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چوریاں ہوتی ہیں, مسجدوں میں اعتکاف میں بھی چور آ جاتے ہیں, وہ بھی لوگوں کے بٹوے بھی کاٹتے ہیں, ہماری بھی چیزیں چوری ہوئی ہیں. اب آپ کہیں یار میں تو اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے آیا تھا, اللہ اللہ کرنے کے لیے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیوی بچوں کو, اپنے والدین کو, اپنے دوست احباب کو, اللہ کے گھر آ کے بیٹھ گیا ہوں یہاں. اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اب اللہ ہے جو میرے بٹوے کی حفاظت کرے گا. اللہ کہتے ہیں کہ کمبخت یہاں بھی تو بٹوے کو تالے میں رکھے گا تو حفاظت کروں گا میں, نہیں رکھے گا تو میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. حج پہ گارنٹی نہیں ہے, اعتکاف تو پھر چھوٹی چیز ہے, حج میں لوگوں کی جیبیں نہیں کٹتی کیا؟ تو کمال کی بات ہے, اعتکاف میں تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. وہاں تو بٹووں کو خوب پینٹوں میں چھپا کے رکھ رہے ہیں اور موبائل چھپا کے رکھ رہے ہیں کہ یار کوئی چوری نہ کر لے. وہاں تو اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم چونکہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہ بلائیں, یہ موبائل کی چوری کی بلا ہم سے ٹل جائے گی. وہاں پورا اپنی چیز ہے نا, تو حفاظت ہے. لیکن جہاں مسئلہ قوم کا آتا ہے, جہاں یہ کہ سب مر رہے ہیں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں, وہاں فوراً توکل کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور ان علماء کو جو آپ کو احتیاط کا حکم دے رہے ہیں ان کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالٹ اسلام میں نہیں ہے, فالٹ آپ کی سوچ میں ہے. اور میں پھر اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, مسلمان کو میں گوروں سے اور کافروں سے زیادہ سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے. پالیسیاں بنانی پڑیں گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے. حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹال دیا. ساری کافروں کی شرائط مان لیں, جو بالکل نامناسب تھی وہ تو نہیں مانی, لیکن زیادہ تر شرائط مان لیں جو وہ بھی نامناسب تھیں, لیکن آپ نے مان لی کہ بھائی اگر نہیں مانتے تو اس سے بڑی مصیبت میں جانے کا خطرہ ہے, تو کسی بہانے جنگ ٹلتی ہے. تو حدیبیہ میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے, تو اور اس کی برکتیں نازل ہوئیں, پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو ہمیں بار بار نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جذبات سے فیصلہ نہیں کرنا, شعور سے کام لینا ہے. ہمارے علماء سے ہم نے یہ سنا, بڑے اکابر سے, کہ مفتی جب کسی مسئلے کی تحقیق کرے تو اس مسئلے سے متعلق ماہرین کو لازمی بٹھائے تاکہ وہ بات جو شریعت کی بات ہے اس کو اپلائی کر سکے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں. اب کسی نے بولا کہ طلاق کے جو احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک پر اپلائی نہیں ہوتے. جب تک آپ طلاق دینے والے سے اس کا بیان سن نہیں لیتے کہ اس نے کیا الفاظ کہے ہیں, کس نیت سے کہے ہیں, اس وقت تک آپ کسی مخصوص شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کی بیوی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا الفاظ استعمال کیے, اس کی نیت کیا تھی, سیاق و سواق میں کیا بات چل رہی تھی. تو آپ اصولی طور پر یوں تو بیان کر سکتے ہیں کہ جو یوں کہے ان الفاظ کے ساتھ اس سے بیوی حرام ہوتی ہے, جو یوں کہے نہیں ہوتی, لیکن فلاں کی بیوی حرام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ جب تک آپ نہیں کہہ سکتے جب تک فلاں کو بلا کے اس سے تفتیش احوال نہ کر لیں. ہم مخصوص لوگوں کے بارے میں فتوے دے رہے ہوتے ہیں, مخصوص سچویشن کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو رائے دے رہے ہوتے ہیں. تو جب تک اس کے بارے میں آپ اس کے ماہرین سے تحقیق نہ کر لیں آپ اس بارے میں رائے دینے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ ہمارے علماء, ہم جو بڑے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے. اب جیسے یہ وبا ہے, اسی کے بارے میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. وبا پھیل رہی ہے ساری دنیا میں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو اب یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ فتویٰ دینے سے پہلے آپ کو وہ ماہر ڈاکٹر جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں اور خاص طور پہ اس وائرس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں, ان سے جب تک آپ رائے نہیں لے لیتے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. وہ ان سے, اور ایک ڈاکٹر نے, کئی سارے ڈاکٹروں کی رائے سامنے آئی کہ یہ مرض ہے کتنا خطرناک, یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعی حقیقت ہے. اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ کیوں لوگوں کو روک رہے ہیں بھائی مسجد میں آنے سے کہ زیادہ بڑی جماعت نہ ہو, اور اگر پروپیگنڈا نہیں ہے
تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرض کی کیا اتنی حیثیت ہے بھی کہ نہیں ہے جتنی دنیا میں بتائی جا رہی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹی خبریں ہیں. یہ تحقیق بھی آپ کو اس کے اہل سے کرنی پڑے گی. پھر یہ ساری تحقیقیں کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کراؤڈ سے کیا اتنا ہے کہ کراؤڈ سے بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, یہ ایک وہم ہے, یہ ہلکا پھلکا امکان ہے. تو یہ ساری تحقیقات کرنے کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رائے قائم کر دینا, یہ اس سے لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو آج یہی ہو رہا ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ ایک رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے, پھر دوسری رائے قائم ہوتی ہے, پھر وہ چینج ہوتی ہے. میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا نا کہ جب یہ وائرس آیا تو شروع میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, چائنا نے الو بنایا ہوئے لوگوں کو, اور بعض نے تو یہ کہا کہ امریکہ نے چائنا پہ بھیجا ہے. پھر جناب یہ ابھی اٹلی میں بھی آ گیا, تو اب پھر رائے تبدیل ہو گئی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا ہاں کچھ تو ہے, کچھ تو خبریں آ رہی ہیں. پھر جناب یہ امریکہ میں بھی آ گیا, خود امریکہ کہتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب امریکہ میں بھی لوگ مرنا شروع ہو گئے تو اب لوگوں نے یہ کہا وبا تو ہے, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وبا تو ہے, لیکن یہ اسرائیل نے پھیلائی ہے, چونکہ اسرائیل کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. یعنی جس کو کچھ نہیں ہوا نا اس پہ بلی ڈال دو. یہ عجیب قسم کی کون سی تحقیق ہے بھائی, جس کو کچھ نہیں ہو رہا. کچھ تو الحمدللہ ہمیں بھی نہیں ہوا اب تک, اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے محلے میں ایک مریض بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب نارتھ کراچی والوں نے یہ وائرس پھیلایا دنیا میں, کیونکہ یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں. یہ کون سی تحقیق ہے میرے بھائی, اس تحقیق اس کو بولتے ہیں کیا؟ میں مانتا ہوں اسرائیل دنیا کا بہت بڑا دشمن ہے, اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے. تو کیا دشمن کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے؟ کیا قدرت نہیں انتقام لے سکتی لوگوں سے؟ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کیا ہو, لیکن جب تک ہمارے پاس روز روشن کی طرح دلائل نہیں ہوں گے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس پہ گناہ ملے گا اگر ہم یہ ایسی بات کرتے ہیں جس کی تحقیق نہیں ہے. تو پھر جناب یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب یہاں بھی ماننا شروع کر دیا نہیں بھائی یہ قدرتی وبا تو ہے, لیکن اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی لوگ بتا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ کی جو نا روزانہ رائے تبدیل ہو رہی ہے, اور پھر تھوڑے دنوں میں آپ یہ کہیں گے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جب آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی متاثر ہو گیا تو پھر آپ کہیں گے واقعی یہ جتنی تباہی بتائی جا رہی تھی نا ہے معاملہ اس سے زیادہ خطرناک, لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا. تو اللہ کرے یہ نہ آئے وبا, ٹل جائے, رمضان کی برکت سے ٹل جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں, جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارا کام ہے جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی طرف سے حکومت کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو حکومت اچھی نہیں لگتی لعنت بھیجیں حکومت کو, ایک طرف کر دیں سائڈ پہ. آپ کو اگر پی ٹی آئی پسند نہیں ہے آپ پی ٹی آئی پہ لعنت بھیجیں, آپ کو اگر جے یو آئی پسند نہیں ہے آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں. جو مرضی کرنا ہے آپ نے کریں. ڈاکٹر تو آپ کی خیر خواہی کی بات کرے گا نا. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے پیسے کھائے ہوئے. ابے بھائی 8 لاکھ ڈاکٹر پیسے کھائیں گے, اتنے کیا بٹ رہے فری پھوکٹ کے پیسے ساری دنیا میں کہ وہ ہر ڈاکٹر کو بلا کے امریکہ پیسے دے رہا ہے. کیسی پاگلوں والی باتیں, کتنے سارے ڈاکٹر پیسے کھائیں گے. ہمارے یہاں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہیں, بیچارے سارا دن ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ان کو پیسے کھائے ہوتے, بیچارے 20 سال سے ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ایک مکھنچو اٹھتا ہے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لا کے لوگوں کو الو بناتا ہے, اور زیادہ تر معذرت کے ساتھ ہمارا دیندار طبقہ بیوقوف بنتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ دیکھو تحقیق مفتی صاحب, یہ رپورٹ آئی ہے بڑی خاندانی, اور مجھے بھیج کے طنز کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو. وہ میں نے بیان کیا تھا نا جمعے کو کہ امریکہ میں ایک مکھنچو نے, ایک انگریز نے وہ ویڈیو بنائی اور اس نے دکھایا کہ کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ میں ہسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے بتایا کہ وہ چینل جھوٹ بول رہا ہے, اور مسلسل جھوٹ بول رہا ہے ماشاءاللہ. آج بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ بھی بڑی لمبی پھینکی ہے اس نے. پتہ نہیں امریکہ کے کوئی اپوزیشن لیڈر کے نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے, ڈرامہ بنا رہا ہے وہ. ان کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ, اور وہ ڈاکومنٹ آج کل پرنٹ جو ہے نا سب کے چھپائے ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی آپ کو کیا پتا یہ پرنٹ کہاں چھپا ہے, کس نے چھاپا ہے. ادھر ہی کوئی فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ کوئی انگلش میں لکھ کر لے آیا ہے, اور اس پہ اسٹیمپ جو لگی ہے وہ کس کی اسٹیمپ ہے. ایسا تو نہیں اس نے اپنے گھر میں کوئی اسٹیمپ بنا کے چپکا دی ہو. کچھ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. او بھائی اتنی ساری دنیا, دبئی میں لاک ڈاؤن ہو گیا, یو اے ای بند ہو گیا, عمرہ بند ہو گیا, پوری دنیا کے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ مسجدوں سے دشمنی نکال رہے ہیں. ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے کہ یہ فضائی کمپنیوں سے جو ہے نا دشمنی نکال رہے ہیں اور یہ فضائی کمپنیوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ایئرپورٹ والے یہ بات نہیں کر رہے, سینما گھر والے یہ بات نہیں کر رہے. اصل میں فلم انڈسٹری کو بند کرنا تھا نا, تو اس لیے سینما گھر بند کر دیے انہوں نے. سینما گھر والا یہ بات نہیں کرے گا. چرسی یہ بات نہیں کریں گے کہ اصل میں پائپوں کے اندر جو بیٹھ کر ہم ہجوم لگا کے سٹے لگایا کرتے تھے نا, تو اصل میں مقصد ان کا چرس سے روکنا تھا, وہ رک نہیں رہی تھی. تو اب گورنمنٹ نے کورونا وائرس کے نام پہ پروپیگنڈا کر کے چرسیوں کے اجتماع پہ پابندی لگا دی. کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے.
کہ یہ فلانے کے خلاف سازش ہے, یہ فلاں یہودی کی سازش ہے, یہ مدرسوں کے خلاف سازش ہے. ہر کام سازش نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے سازشی ہیں اور ان کو مدارس سے بھی نفرت ہو سکتی ہے, مسجد سے بھی نفرت ممکن ہے ہوتی ہو, لیکن آپ کے پاس جب تک دلیل نہیں ہے تو اللہ کے بندو الزام مت لگاؤ. آج مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی, ایک امام بارگاہ کی تصویر دکھائی کہ دیکھو امام بارگاہ کھلا ہوا ہے, اور مجھے بھیجی انہوں نے, اور کہا کہ یہ مفتی طارق مسعود کو, کسی کو بھیجی اور کہا کہ یہ مفتی طارق مسعود کو ذرا یہ دکھاؤ, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مسجد میں محدود لوگ جماعت سے نماز پڑھیں, کراؤڈ نہ ہو زیادہ, تو یہ ذرا مفتی طارق مسعود کو بھیجو کہ امام بارگاہ تو کھلا ہوا ہے. تو جنہوں نے مجھے فارورڈ کی, میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں. امام بارگاہ اگر, پہلی بات تو یہ پتہ نہیں کب کی ویڈیو ہے, ابھی کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا مجھے نہیں پتا, اور اگر آج ہی ہے کھلا ہوا ہے تو مجھ سے پوچھ کے کھولا ہے انہوں نے. یعنی مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں, اصل میں طنز کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امام بارگاہ کھلے ہوئے ہیں اور صرف مسجدوں پر عتاب آیا ہوا ہے. تو یہ طنز کرنا چاہتے ہیں. آپ خیرخواہ بنیں, مصلح بنیں, ہونا یہ چاہیے تھا. تو میں نے کہا بھائی ان سے بولو کہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کھولا امام بارگاہ, اور یہ جو کراؤڈ امام بارگاہ میں نظر آئے میرے مشورے سے نہیں ہوا ہے. تو جو کام گورنمنٹ کا ہے وہ گورنمنٹ کو کہا جائے نا, مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. میں تو امام بارگاہ کو بھی یہ کہوں گا کہ بھائی نہیں اس میں لوگ اکٹھے کرو. میں تو مسجد کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اجتماع نہ کرو اس میں, اور میں تو امام بارگاہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بارگاہ کھلے ہوئے ہیں اور مسجدیں بند ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ مسجدیں بھی بند نہیں ہیں اور مسجدوں میں بھی ٹھیک ٹھاک مجمع اکٹھا ہو رہا ہے, گورنمنٹ کے قانون کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا. تو ہم یہ تو گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں, ہم تو اپنے طور پر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس جو پھیل رہا ہے یہ کراؤڈ کی وجہ سے پھیل رہا ہے. جہاں بھی کراؤڈ ہوگا, چاہے وہ نیک لوگوں کا وائرس, یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ نمازی ہے. دیکھو زکام جب ہوتا ہے وائرل پھیلتا ہے تو وہ بزرگوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا, یا وہ جو زکام کا وائرل ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں تو ان کو نہیں لگاؤ, وہ ساتھ والا وہ چرسی بیٹھا ہوا ہے ادھر کو ٹرانسفر ہو جاؤ. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی بھی وائرس جب ہوگا تو وہ نمازی, پرہیزگار, روزے دار, حاجی کو نہیں دیکھتا, وہ یہ قدرت کا نظام ہے بنایا ہوا. ارے 25-30 ہزار صحابہ اور تابعین تعاون کے مرض میں ان کی شہادت ہو گئی, انہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, پتہ نہیں کس قسم کی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو امام بارگاہ اگر کھلا ہوا ہے بھائی میرے مشورے سے نہیں کھلا ہوا, تو وہ گورنمنٹ کو جا کے وہاں بتائیں کہ یار یہ کیا بات ہے, مسجد میں آپ کہہ رہے ہو کہ 4 لوگ آئیں اور امام بارگاہ میں جو ہے نا یہ 400 لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جہاں بھی کھلا ہوا ہے وہاں جا کے تھانے میں بتائیں نا. آپ وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف کلپ بنائیں, میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سینس نہیں ہے بھائی, سمجھنے کی حس نہیں ہے. تو اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجمع کو کم کیا جائے, میں گویا حکومت کی حمایت کر رہا ہوں, کیونکہ حکومت بھی یہ بات کہہ رہی ہے. بھائی میں حکومت یہ بات کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں ڈاکٹروں سے پوچھے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو. حکومت کہہ رہی ہے, اگر حکومت غلط کہہ رہی ہے میں حکومت کے خلاف ایک کلپ بناؤں گا کہ حکومت لوگوں کو مروا رہی ہے, لیکن حکومت چونکہ کہہ نہیں رہی تو میں کلپ نہیں بنا رہا. ہاں یہ بات ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جب پابندی لگے تو سب پہ لگے نا. اگر کوئی امام بارگاہ کھلا ہوا ہے تو غلط کھلا ہوا ہے, اس کو بھی بند کرنا چاہیے. لیکن جنرلی جو عمومی طور پر, مجھے نہیں پتا واٹس ایپ پہ جو امام بارگاہ کی ویڈیو بھیجی وہ کب کی ہے, وہ آج کی ہے یا کوئی پرانی اٹھا کے بھیج دی, کوئی تحقیق کا میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں کہاں سے جا کے تحقیق کروں, اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کھلا ہوا, ہو سکتا ہے غلط ہو. کھلا ہوا ہے تو غلط کھلا ہوا, بھائی بند ہونا چاہیے. تو لیکن پورے ملک میں امام بارگاہ کھلے ہوئے ایسا نہیں ہے. تو ایسے تو بہت ساری مسجدیں بھی کھلی ہوئی ہیں, نمازی آ رہے ہیں, 3-3 4-4 صفیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ توکل کو غلط طریقے سے ڈیفائن مت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں پلاننگ ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا جملہ کہا ہے, لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین. آپ نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. مسلمان اتنا ذہین ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے معاشرے کا. ایک دفعہ, ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, وہ فوراً سمجھ جاتا ہے بھائی یہ مجھ سے غلطی, ایک دفعہ یہ دوبارہ نہیں ہوگی یہ غلطی. اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو ایک سوراخ سے سینکڑوں دفعہ ڈسے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ شعور نہیں. ہماری خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, ہماری ہندوستان میں 1000 سال سے حکومت ختم چلی آ رہی تھی, وہ تباہ و برباد ہو گئی. کیوں تباہ و برباد ہو گئی بھائی؟ انگریز جب ہندوستان میں آئے, آپ کو پتہ ہے مغل حکومت تھی, بڑی پاورفل حکومت تھی. انگریز صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرتے تھے, اور مغل بادشاہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے, ایکسرسائز نہیں کیا کرتے تھے. بادشاہوں میں اور شہزادوں میں جنگ لڑنے کی ٹریننگ ہی ختم ہو گئی تھی.
مشاعرے چلتے تھے. انگریزوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, رات کو مشاعرے چلتے تھے, پوری رات مشاعرے میں بیٹھتے تھے, فجر کی نماز کے وقت جو ہے نا وہ مشاعرے ختم ہوتے تھے. انگریز ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا, وہ جسمانی ورزش کر رہا تھا, وہ جنگی ٹریننگ کر رہا تھا, وہ اپنے جاسوس گھسا رہا تھا, اور مسلمان بادشاہ اور مسلمان کیا کر رہے تھے, وہ مشاعرے کر رہے تھے, روزے سارے رکھتے تھے, نماز سب پڑھا کرتے تھے, لیکن حکومت کیسے بچانی ہے اور ہندوستان پہ اپنا کنٹرول کیسے قائم رکھنا ہے, اپنی معیشت کو کیسے مضبوط رکھنا ہے, اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو نتیجہ کیا نکلا, جس نے پلاننگ کی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر, وہ انگریز تھا. وہ تھوڑے تھے, اللہ نے ان کو ہندوستان پہ حکومت دے دی, اور جو اتنے زیادہ تھے جن کے پاس حکومت تھی, اللہ نے ان سے حکومت چھین لی. تو فطرت انتقام لیتی, ہماری خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی, بغداد کی حکومت تباہ ہو گئی, اور کتنی تباہی. اب ایک ملک ہمارے پاس بچا ہے پاکستان, اس کے بھی ہم واٹ لگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی ملک کے خلاف بکواس کرتا ہے, ہر آدمی ملک کے خلاف بولتا ہے. کوئی نہ پولیس کی مان رہا ہے, نہ کوئی فوج کی مان رہا ہے, نہ کوئی حکومت کی مان رہا ہے. ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ کوئی آرڈر آتا ہے, اس کے خلاف ہر آدمی شروع کر دیتا ہے. ہر آدمی خود وزیر اعظم ہے, ہر آدمی ایک فوج چیف آف آرمی اسٹاف خود بنا ہوا ہے. ہر آدمی, اچھا جو کوئی بات آپ کو کرے گا نا ملک کی, اس پہ فورن ایجنسی کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فوج کا آدمی ہے, ایجنسی سے اتنے پیسے لیتا ہے, یہ فلاں سے. ابے تم نے دیکھا گیا پیسے لیتے ہوئے اس کو؟ تم آؤ کبھی کسی اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزار کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیسے کما رہا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہا ہے. نیگیٹیوٹی, ہر وقت منفی باتیں, اور یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے. انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بیماری ہے کہ بات کریں گے تو کوئی ریسرچ نہیں ہوگی اور پھینکیں گے ایک نمبر. باقی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ابھی امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا, پوری قوم ساتھ دے رہی ہے, ان کے ڈاکٹر, مذہبی طبقہ, حکومت سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. یو کے میں پوری قوم ایک ساتھ ملی ہوئی ہے, اور اٹلی میں پوری قوم ایک ساتھ. ہمارے ہاں ہر آدمی وزیر اعظم ہے, ہر آدمی جو ہے وہ مخبر, یعنی وہ ایسا لگے گا کہ یہ ایجنسی کا جو ہے نا سربراہ بھی یہی ہے, اور ہر آدمی بہت بڑا سیاستدان ہے, ہر آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے. نسخے آپ دیکھو نا, ہر آدمی بہت بڑا فنٹر ہے, ہر بیماری کا ہر آدمی کو علاج معلوم ہے, ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. بھائی اس طرح معاملہ نہیں چل سکتا. تو ہمیں ایک محاذ پہ اکٹھا ہونا پڑے گا, بہت سارے اختلافات کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اور میں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کا واسطہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلے کیا کریں, اس کے بعد نظر اللہ پہ رکھیں. اسباب آپ نے صحت بنانے کے اختیار کر لیے, پھر نظر اللہ پہ رکھیں, بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ کو مارنا ہوگا نا تو میں جتنا بھی سارا دن شہد اور زمزم بھی پیتا رہوں گا پھر بھی مر جاؤں گا. نہیں مارنا ہوگا تو گٹکے کھا کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا اسباب کا, گٹکوں سے اللہ نے مجھے روکا. میں گٹکے نہیں کھاؤں گا, میں شہد میں پیوں گا شہد, میں گٹکے نہیں کھاؤں گا. شہد پی کے اللہ پہ توکل کروں گا میں. تو اسی طرح یاد رکھو انفرادی معاملات میں بھی ہے, جو چیزیں انسان کی انفرادی سطح پہ تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ ہے بے احتیاطی. تو بالکل اسی طرح سے جب کوئی قوم اجتماعی سطح پہ بے احتیاطی کرتی ہے تو اجتماعی سطح پہ تباہ ہو جاتی ہے. خلافت عثمانیہ بڑی پیاری خلافت تھی مسلمانوں کی, اجتماعی سطح پہ بے احتیاطیاں ہوئیں. آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ میں جب پریس لگنا, یورپ نے جب پریس لگایا تھا تو یورپ کی جو لٹریچر ہے پوری دنیا میں پھیل گیا. پریس سے کتاب چھپتی ہے چند گھنٹوں میں, اور مسلمان خطاط بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. تو وہاں جناب یہ خلافت عثمانیہ نے, جو خلیفہ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی پریس لگاتا ہوں. بہت سے مذہبی جنونیوں نے کہا کہ نہیں, جب پریس میں یہ آیتیں چھپیں گی اور دینی وہ چھپے گا تو یہ کاغذ کی بے ادبی ہے. او بھائی تم یہ دیکھو, آپ کتاب لکھیں گے 1 سال میں مارکیٹ میں آئے گی, اور گورا جو کتاب لکھ رہا ہے وہ چند ہفتوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو کس کا لٹریچر دنیا میں جائے گا؟ تو وہ تو گورے کی بات جائے گی نا دنیا میں, آپ کی تو بات دنیا میں سنے گا ہی نہیں کون. تو ذہن سازی گورے نے کر لی, اور جو ہے نا وہ اس پاور کو استعمال کر کے اس نے صحافت کی لائن سے پوری دنیا میں اپنے نظریات پھیلا دیے. اس نے جنگی بیڑا آ رہا تھا خلافت عثمانیہ کے لیے, اور اس کو خریدنے سے پہلے پتہ نہیں یہ مشورے ہو رہے تھے کہ اس پہ ختم بخاری کا دم ہونا چاہیے. بیٹھ کے نا پہلے یہ بحری بیڑا جب لگے گا نا یعنی مسلمانوں کے پاس آئے گا, ترکی پہنچے گا, تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ جب تک نہیں پورٹ پہ لگنے دیں گے جب تک اس میں ختم بخاری کا ختم نہ ہو جائے. گورا کہاں سے کہاں پہنچ رہا تھا. او بھائی کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بخاری کا ختم جب تک نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس میں برکت نہیں ہوگی. بھائی صحابہ کرام نے کون سے ختم کیے تھے بیٹھ کے,
وہ تو اسلحہ لیتے تھے, میدان جنگ میں جا کے لڑتے تھے. جتنے اسباب ہو سکتے, منجنیق تو مسلمانوں نے ایجاد کیے, جو توپ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سلطان محمد فاتح جو تھا, جس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا, قسطنطینیہ کی جو استنبول جو آج کل ترکی کا, اس کی دیوار بہت موٹی ہے. میں نے تو وہاں قسطنطینیہ میں جا کے, استنبول میں جا کے اس دیوار کی ویڈیو بنائی ہے, آپ دیکھ لی, نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے. سلطان محمد فاتح سوچتا رہا میں قسطنطینیہ کیسے فتح کروں گا. آئے کاش, مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا جب میں ترکی گیا تھا, کاش مسلمان اسی اپنی عادت پہ واپس آ جائیں. سلطان محمد فاتح نے اپنے سائنسدانوں کو کہا کہ بھائی ایسی توپ بناؤ جو آج تک مارکیٹ میں ایسی توپ نہ ہو. اتنی بڑی توپ بنائی گئی نا کہ اس سے بڑی توپ اس وقت پوری دنیا میں نہیں تھی. اس کے لوہے کے اتنے بڑے بڑے, میں نے وہ توپیں بھی دیکھی ہیں جا کے, اتنے بڑے بڑے گولے جاتے تھے, وہ دیواروں میں شگاف پڑتے تھے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. سلطان محمد فاتح نے یہ تو نہیں کیا کہ یار بیٹھ جاؤ مکھن چوہوں کی طرح باتیں پھینکنا شروع کر دو یہاں بیٹھ کر کہ یار یہ ایکچولی اصل میں یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اعمال چونکہ بہت خراب ہو گئے ہیں اور مسلمان جو ہے نا اعمال میں کمزور ہو گئے ہیں, تو استنبول کو فتح تو کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ ختم بخاری کر لیتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھ کے. 6 دفعہ قرآن خوانی کا ختم ہو کے سب ایک دوسرے پہ پھونکے ماریں, اور ان پھونکوں مارنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا روب کافروں کے دل میں بیٹھ جائے گا اور پتلی گلی سے نکل لیں گے. ایسا نہیں ہوا بھائی. سلطان محمد فاتح نے پلاننگ کی ہے, بہت سوچا مشورے کی, بھائی یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا. نبی نے تو حکم دیا کہ میری امت کا وہ گروہ جنت میں داخل ہوگا جو قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوگا, تو میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, میں فتح کرنا. 700 سال ہو گئے فتح نہیں ہو رہا, کیا وجہ ہے بھائی, ہم نے فتح کرنا ہے. اسباب پہ غور کیا, مشورے لیے گئے, پھر یہ بتایا گیا بھائی جب تک ہم پچھلے راستے سے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے ان پر گھس کے, اس وقت تک یہ فتح نہیں ہو سکتا. اور وہ راستہ ایسا ہے اس میں سنگلاخ چٹانیں ہیں, یعنی ایسی کھردری زمین ہے کہ اس پہ چلنا ممکن نہیں ہے, تو اس پہ اور پھر پیچھے پانی ہے تو وہاں تک کشتیاں لے جانا ممکن نہیں ہے. سلطان محمد فاتح نے فوراً مشورہ دیا کہ بھائی یہ کام ہم کرتے ہیں کہ جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر کے ان کی چربی پگھلاتے ہیں اور یہ پتھروں پہ چربی ڈال دیتے ہیں راتوں رات, اور جب چربی پتھروں پہ ڈلے گی تو اس پہ ہم کشتیوں کو, اور جو سمندری کشتیاں وہ جہاز نما کشتیاں تھیں, ان کو ہم دھکے دے دے کے اس پھسلن سے ہم پانی میں اتار دیں گے. انگریز مورخین حیران ہے یار یہ کیا کام کیا اس آدمی نے. راتوں رات پوری آرمی کو جو ہے نا سلطان محمد فاتح نے خشکی پہ کشتیاں چلا کے, آپ اندازہ لگاؤ, اور اس کے پاس ٹائم صرف رات کا تھا, صبح صادق سے پہلے پیچھے دریا میں اپنی فوجوں کو ڈال دینا تھا اس نے, اور راتوں رات خبر بھی نہیں لگنے دینی تھی. کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جانوروں کی چربیوں کو پگھلا کے اس پہ بچھایا گیا اور ان کشتیوں کو اس چربی کے اوپر رکھا گیا اور اس میں فوجیوں کو بٹھا کے دھکے دیے. دھکے کیسے دیے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ. اور موت یا زندگی ہے, اگر ان کو مخبری ہو گئی تو گئے کام سے. کس قدر محنت کی اور کیسا دماغ استعمال کیا ہے, یہ سب مائنڈ دماغ استعمال ہو رہا ہے. پھر جا کے جناب وہ فوجوں کو اتارا اس میں, اور جب ادھر سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا تو بوکھلا گئے کہ یار یہ وہاں سے کہاں سے آ گئے, یہ کوئی جنات ہیں کیا ہیں, یہ ہمارے اسلاف تھے بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں, پھینک رہے ہیں باتیں بیٹھ کر, کچھ بھی نہ صحت کی فکر ہے, نہ ملک کی فکر ہے, نہ قوم کی فکر ہے. بس بیٹھ کر جس کا جو دل چاہتا ہے, یہ یہودی کی, یہ اسرائیل کی سازش ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ اصل میں ایکچولی اب دیکھو پھینکتے کیسے, ایسے جیسے افلاطون ہے بہت بڑا بقرات, ایسے پھینکے گا بیٹھ کے. میرے پاس آتے ہیں نا لوگ ملنے کے لیے, کہتے ہیں اصل میں ایکچولی ہوا ہی ہے. ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے ملے, ماشاءاللہ متشرع. میں نے کہا یار آپ تو احتیاط نہیں کر رہے, آپ تو مجمع میں بھی گھس رہے ہو اور آپ جوان آدمی تھے اور ہر جگہ جا رہے ہو, کوئی احتیاط کریں. کہہ رہے ہیں اصل میں مفتی صاحب میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. اسٹائل دیکھیں, اصل میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. ایکچولی یہ ہوا یہ تھا کہ یہ جو وائرس ہے نا, یہ کورونا, ایک مووی آئی تھی کورونا وائرس کے بارے میں چند سال پہلے, امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی, اس میں کورونا وائرس کا تذکرہ ہے, تو یہ ان کی پہلے سے پلاننگ تھی. میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا بھائی. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا پھینکنا شروع کی انہوں نے بیٹھ کے, اور وہ یوں تھا پھر یوں تھا. ایک ڈاکومنٹ جاری ہوئے ہیں, پھر ایک جو ہے وہ پتہ نہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں نا, پھینکنے کی والی چیزیں تھوڑی یاد رہتی ہیں. میں نے کہا بھائی جان کورونا جو ہے نا, کورونا یہ ایک بڑا پرانا وائرس ہے, اس کا فلموں میں کیا کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے. وہ یہ والا کورونا نہیں ہے جس کا تذکرہ مل رہا ہے. تو امریکہ نے ایک کورونا پہ فلم بنا دی, تو وہ یہ والے کورونا پہ نہیں بنائی بھائی. کورونا تو یہ بڑا وائرس, کورونا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کراؤن کہتے ہیں تاج کو, کراؤن تاج کو کہتے ہیں.
تاج کے اوپر ایسے کر کے آپ نے دیکھا ہوگا سینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایسے کر کے نا, اس کو کراؤن, اس پورے کو کراؤن کہتے ہیں. تو یہ کرونا وائرس, ہر وہ وائرس جس کے اس طرح کر کے سینگ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو کراؤن سے انہوں نے کرونا بنا دیا, اس کو کرونا کہا جاتا ہے. تو یہ بہت سارے وائرس ہیں کرونا. یہ والا کرونا نوول جس کو کہا جاتا ہے, یہ والا وائرس کم بخت پہلی دفعہ آیا, اس پہ کوئی فلم آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. تو کسی نے بھی کورونا کے نام پہ کوئی فلم کا بول دیا کہ وہ دیکھو کورونا وائرس کا اس فلم میں بھی تذکرہ ملتا ہے, یہ تحقیق ہے. تو جس کو کورونا کے لفظ کا نہیں پتا ہوتا, وہ جناب صرف اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سا کورونا ہے. یہ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں بھائی, یہ ڈاکٹروں کی وہ فلم آپ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ نا, آپ بولو یار یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو کورونا پہ فلم بنائی ہوئی ہے امریکہ نے پہلے, اس کا مطلب ان سب بختوں کو سب کچھ پہلے سے پتا تھا. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی یہ وہ والا کورونا نہیں ہے, لیکن نہ کسی سے جا کے پوچھیں گے. ہر آدمی خود افلاطون ہے, بقرات ہے, بیٹھ کے. وہ ایک مووی آئی تھی اور واٹس ایپ پہ اس میں نے دیکھی ہے, اور اس میں حوالے بھی ایسے آنکھیں بھی ہلا رہا ہوگا جیسے بڑی زبردست ریسرچ سامنے لایا. میں نے, ایک صاحب نے مجھے کہا, ایک ویڈیو بھیجی انہوں نے اور مجھے بتایا کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے دنیا میں, وائرس کے نام پہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, اور یہ میری بڑی ریسرچ ہے. میں نے کہا ایسا ہے کہ دبئی کے شیخ کو میں بھی فون کرتا ہوں کہ فوراً سے پہلے ایئرپورٹ کھول دے, کیونکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. اس کو یہ جو مشہور ایئر لائن ہے نا ان کی, یو اے کی, کیا نام ہے اس کا, کیا مشہور ایئر لائن ہے یار, میں بھی بہت اس پہ سفر کیا میں نے, ایمریٹس ایئر لائن. میں نے کہا یہ کروڑوں روپے کا ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں ابھی فوراً دبئی کے شیخ کو فون کرتا ہوں کہ انڈا موڑ پہ ایک صاحب ہیں, وہ ان کی ایک ریسرچ سامنے آئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, سازش ہے. تو آپ فوراً ایمریٹس ایئر لائن کو حکم دیں اپنا کروڑوں کا نقصان نہ کرے, فوراً پوری دنیا کے لیے کھول دے. اور میں واٹس ایپ کے, اگر وہ بادشاہ مجھ سے پوچھے گا آپ کے کہاں ہے وہ, تو میں فوراً واٹس ایپ پہ بولوں نمبر دو, میں ابھی بھیج رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا میں اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں آپ کی رپورٹ ان کو پیش کر رہا ہوں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا بھائی. تو ساری دنیا پاگل نہیں ہو گئی ہے. اپنا نقصان تھوڑی انسان کرتا ہے, دوسرے کا نقصان کرتا ہے نا, اپنا تھوڑی کوئی نقصان کرتا ہے. تو اور پھر دوسری بات, اگر سازش ہے بھی تو کرنا کیا ہے, کرنا تو یہی ہے نا, احتیاط ہی کرنی ہے نا ابھی بھی. تو اس لیے بھائی بات کرنے سے پہلے سوچو پھر اس کو تولو. کسی نے بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کرنے سے پہلے بھی سوچتے ہیں اور بات کرنے کے بعد بھی سوچتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کرنے سے پہلے تو نہیں سوچتے لیکن کرنے کے بعد بہرحال سوچتے ہیں کہ میں نے صحیح کی ہے غلط کی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو بات کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے کہ کیا کہہ رہا ہوں میں, اور جب بات کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں سوچتے کہ میری بات کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, انہوں نے سوچنا ہی نہیں ہے. تو ہم میں بہت سے لوگ اسی طرح ہیں جو نہ بات کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں اور نہ بات کرنے کے بعد سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مذہب کا وہ تصور جو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے, جو حقیقی تصور ہے, جس میں اٹریکشن ہے, جس میں لوگ دین کے قریب آئیں گے, وہ تصور ہمیں پیش کرنے کی توفیق دے. ایسا تصور جس سے دنیا اسلام سے ڈر جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور یہ ہلڑ باز ہوتے ہیں, یہ تو سب کو مروائیں گے. ایسا تصور اسلام کا نہیں ہے, تو ہمیں بھی نہیں پیش کرنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.